اگر استاد آج بچوں کو تو کہہ کے مخاطب کرے گا تو پھر طلبہ آگے وہ بھی یہی کریں گے کہ اگر طلبہ کے وقت کا صحیح استعمال ہو جائے جی اور ہر کام وقت پہ وہ کر لیں. طلبہ کا آج ویژن کوئی نہیں. ہر طالب علم پریشان ہے, دوران طالب علمی بھی پریشان ہے, پھر فارغ ہو کے بھی پریشان ہے. دیکھیے دینی علوم کے جو طلبہ ہیں ان کے پاس اگر ویژن نہیں ہے تو پھر تو انہوں نے دین پڑھا ہی نہیں. کہ طلبہ کی تربیت میں سب سے اہم بات کیا ہونی چاہیے, جو منتظمین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, اساتذہ کو سب سے اہم ترین بات کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے جو منتظم ہوتا ہے اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ادارے کو وقت پورا دے. تو ہمارے مدارس میں جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام کی روح کے خلاف یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹس کام کر رہے ہیں, ہم وہ بات اپنے ادارے میں پیدا نہ ہونے دیں اور اس چیلنج کو چیلنج سمجھ کے قبول کریں اور اپنے ادارے کے اندر وہ چیز پیدا کریں. وہ کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ کی تعلیم ہے. یہ جو چندے کا سسٹم پورے امت مسلمہ میں چل رہا ہے اس وقت, بھیک مانگنے کا سسٹم یہود و نصارہ سے چل رہا ہے, جو مدارس ہیں ان کے نظام سے ہم بھی واقف ہیں اور بہت دور تک یعنی کراچی سے لے کے کشمیر تک بہت سارے مدارس میں جانا ہوا. تو شاہ صاحب یہاں یہ بات میں کہوں گا کہ بلا معذرت ہی کہوں گا کہ جھوٹ کا عنصر بھی بہت زیادہ ہے. محتمم کا بچہ گولڈن سیب آدھا کھا کے پھینک دیتا ہے اور طالب علم ہے جی وہ پورا سال دال اور لوبیا پہ ہی گزارا کرتا ہے. محتمم کی گاڑی کا ماڈل ہر سال تبدیل ہوتا ہے اور جو طالب علم ہے اس کے پاس کپڑے دھونے کا صابن بھی نہیں. اچھا استاد صاحب, بہت سارے طلبہ اس وقت نا ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی باتیں بھی سن رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں دینی طلبہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کا کیا مقصد ہونا چاہیے اور ان کو کن جگہوں پہ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج وہ طلبہ نہیں آ رہے جو سختی سے پڑھتے تھے, سختی نہیں کر سکتے, اور ہم نے بھی دیکھا کہ جب طالب علم پہ سختی ہوتی ہے تو وہ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا پہلے تو یہ ہے نا کہ اگر والدین نے ذہن بنایا ہو کہ بھائی استاد کے سامنے خاموش رہنا ہے تو برداشت کر لیں, مگر اب تو والدین بھی کہتے ہیں کہ بھائی استاد کون ہوتا ہے تمہارا. تو کیا سختی کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہے طالب علم کو پڑھانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرے استاد, میرے مینٹور آج میرے ساتھ ڈسکشن ود نورین میں موجود ہیں, اور آپ کا اسم گرامی ہے حضرت علامہ مولانا بلال قادری رضوی صاحب. تقریباً 20 سال سے زائد کا عرصہ استاد محترم کو دینی مدارس چلاتے ہوئے, ان کو سنبھالتے ہوئے, وہاں طلبہ کی تربیت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے گزر چکے ہیں. تو آج میں ہم نے سوچا کہ استاد صاحب سے اسی متعلق, دینی مدارس کے متعلق کچھ اہم باتیں, تربیت اور نظام کے متعلق کچھ اہم خصوصیات جو ایک منتظم کے اندر, ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے, وہ ہم استاد صاحب سے سنیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد صاحب بہت خوش آمدید آپ کو کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. آج ناظرین ہم استاد محترم سے دینی مدارس اور عصری مدارس جو ہیں, ادارے جتنے بھی اسکول وغیرہ, ان میں کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہیں, ان تمام پہ گفتگو کریں گے, اور کن چیزوں کے فوائد ہیں, نقصانات ہیں, ان تمام کے متعلق کچھ اجمالی گفتگو کریں گے. کیونکہ ویسے تو یہ ٹاپک بہت ہی طویل ہے اور ہمارے لیے ایک پروگرام میں ان تمام سوالات کو لینا وہ آسان کام نہیں ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں استاد صاحب پہلے سوال سے, کیونکہ استاد صاحب آپ کا ایک عرصہ گزرا ہے دینی مدارس میں. تو یہ فرمائیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ مدارس کا نظام تعلیم تبدیل ہونا چاہیے, وہاں جو کتابیں ہیں اب ان کتابوں کو پڑھنے والا کون ہے, اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کتابوں کو پڑھانے والے بھی کم ہیں. تو اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وہ کتابیں نکال دینی چاہیے, نظام تعلیم کو تبدیل کرنا چاہیے, یا اسی طرح رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح, اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد, اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور, وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ کے یہاں بلانے کا شکریہ. اور جو پہلا سوال آپ نے کیا اس کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ مدارس کا جو نصاب تعلیم ہے, اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اس میں تو بہت ساری کتابیں ایسی تھی جو آج موجود نہیں ہیں. صحیح.
ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ان کتب کے ذریعے سے جو رجال پیدا کیے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کتابیں واپس آنی چاہیے. ان کتابوں کو پھر سے دینی مدارس کے نصاب کی زینت بنانا چاہیے، اور وہ علماء جو ان کتب کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان سے استفادہ کر کے اساتذہ ایسے قابل پیدا کیے جائیں کہ جو ان کتابوں کو پڑھائیں. صحیح. تو انشاءاللہ اس سے علم دین کی ترویج اور اشاعت میں تقویت ملے گی. صحیح. یہ جائے کہ ہم حالات کے ساتھ، یا یہ کہیے کہ غیروں کے بنائے ہوئے نصاب کے مطابق اپنے نصاب میں ہی کاٹ چھانٹ کرنا شروع کر دیں. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور ہمارے لیے حکم کی حیثیت وہ یہ کہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ہمارا ادارہ نور حمزہ اسلامک کالج شروع ہوا تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ نصاب میں کوئی کانٹ چھانٹ نہیں کرنی. واہ واہ. تو اسی لیے الحمدللہ جو نصاب ہے ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، ہم اس کو مکمل پڑھاتے ہیں. بلکہ بعض اوقات وہ کتب جو دیگر جگہوں پر رہ جاتی ہیں ان کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حد تک زیادہ پڑھا دیا جائے. صحیح. تو میری رائے یہی ہے کہ نصاب جو ہے اس میں مزید دینی کتب کو شامل کرنا چاہیے. صحیح. صحیح. اچھا استاد محترم، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مدارس دینیہ ہی نہیں، اور ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جو عصری علوم کے جو ادارے ہیں جیسے اسکول ہے، کالجز ہے، وہاں تربیت کا عنصر ختم ہو گیا. تو کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں، جب تربیت کا عنصر ختم ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر بچے جو ہے تعلیم تو پڑھ رہے ہیں، وہ ڈگریاں تو مل رہی ہیں مگر وہ قابلیت ان کے اندر پیدا نہیں ہو رہی. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ ارشاد فرمائیں. اس میں اہم بات میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے عصری علوم اور دینی علوم کی، جی، یہ تقسیم ہی غلط ہے. اچھا. اصل میں تو علوم وہی ہیں جن کا تعلق دین سے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور ہمارا دین کامل دین ہے، مکمل دین ہے. تو وہ کون سا علم ہے جو ہمارے دین کے پاس نہیں ہے کہ ہم ان شعبہ جات کو بالکل الگ کر دیں؟ یہ تقسیم اصل میں یہود و نصارہ نے کرائی، اور انہوں نے عصری علوم کا نام دے کر یا علوم جدید کا نام دے کر جی جی کالج، یونیورسٹی اور جو اسکول سسٹم ہے اس کو رائج کر کے اپنا ہدف انہوں نے پورا کیا ہے. صحیح. اور ان کے تعلیمی نصاب میں اور نظام میں جی تربیت کا کوئی عنصر ہے ہی نہیں، صحیح. کیونکہ وہاں دین کی تعلیم نہیں ہے. اگر ہے بھی تو وہ برائے نام ہے. آپ یوں کہیے اسلام نہیں، اسلامیات ہے. جی. تو اسی طرح جو دینی مدارس ہیں وہاں اگر ہم تربیت کا فقدان دیکھتے ہیں تو اس پر ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو دینی تعلیم کے ادارے ہیں انہیں کن اصولوں پر تربیت کرنی ہے. اس کے لیے علماء، اساتذہ جو پڑھاتے ہیں جی ان کی تربیت کا بھی ماحول ہونا چاہیے. اچھا اچھا اچھا. صحیح. اور ان کی تربیت کا ماحول، گرچہ ان کے پاس نصاب تو موجود ہے لیکن ان کی تربیت کے لیے خاص طور پر اہتمام کیا جائے. صحیح. اور پھر ساتھ ساتھ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں وہ اپنی شخصیت کو ہی ان کے لیے آئیڈیل بنائیں. ہاں صحیح، بالکل بالکل. جب وہ آئیڈیل بنا لیں گے تو ان کے طلبہ ان کو دیکھ کر انہی سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تعظیم، توقیر، تکریم، اولیاء کی محبت اور اسلام کی محبت، اس کے علاوہ جتنے بھی تربیت کے عنصر ہیں وہ سارے کے سارے انہی سے سیکھیں گے. صحیح. اس لیے ضروری یہ ہے کہ دینی مدارس میں تربیت کا اہتمام خوب طریقے سے کرنا چاہیے. صحیح. اور پہلے آپ سے فرماتے ہیں کہ استاد کی تربیت بھی کی جائے. استاد کی تربیت بالکل ضروری ہے. اس کے ظاہر پر بھی اس کی تربیت کا اثر نظر آنا چاہیے. صحیح صحیح. اور باطنی طور پر بھی اس کی تربیت ہونی چاہیے. یعنی جن علماء کو آپ بحیثیت استاد کے مقرر کریں جی جی ان کی باطنی اور ظاہری تربیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. صحیح صحیح. میں استاد صاحب اسی بات پہ آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اس دن میں ایک ماڈرن ریسرچ دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر استاد تھکا ہوا ہے نا تو اس کو کلاس میں نہیں جانا چاہیے. اگر استاد جو ہے بیمار ہے تو اس کو چھٹی دے دینی چاہیے.
اور ہمارے ہاں تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس پر اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ استاد کو کس طرح رہنا ہے؟ جی ہاں، ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے. اگر اس کے ذہن میں کوئی نفسیاتی مسائل چل رہے ہیں، گھریلو کوئی پریشانی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ حل کیا جائے اور اس کی ذہنی تھکاوٹ کو ختم کیا جائے. اگر اس کو مالی طور پر کوئی پریشانی ہے تو اس کو ختم کیا جائے تاکہ وہ ذہنی تھکاوٹ اگر مالی وجہ سے محسوس کر رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، خاص طور پہ دینی مدارس میں. اور باقی جہاں تک معاملہ ہے کہ اساتذہ جو دینی علوم کے اساتذہ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ وہ قرآن سے وابستہ ہوتے ہیں. قرآن تازگی دیتا ہے. وہ حدیث سے وابستہ ہوتے ہیں، حدیث تازگی دیتی ہیں. اور اسی طرح وہ دینی علوم سے وابستہ ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو دینی علوم کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کے ناز نخرے وہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ بڑی سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے پورا دن بیٹھ کر پڑھاتے ہیں. اور الحمدللہ بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی قوت حافظہ کے ساتھ اور صحت کے ساتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں کہ جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل کر لیا جائے. صحیح تاکہ وہ اچھی طرح پڑھا سکے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اساتذہ کی تربیت دینی مدارس کے اندر بھی اور عصری علوم کے جو ادارے ہیں وہاں پر بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ استاد اگر اچھا تربیت یافتہ ہوگا تو طلبہ اس سے سیکھیں گے اور اسی کی شخصیت کے طور پر وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے. یہاں میں ایک بات آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت، وہ یہ کہ دیکھیں استاد سے بچہ کتنا سیکھتا ہے. استاد کا انداز گفتگو اور طالب علم کا انداز گفتگو، استاد کا اٹھنا بیٹھنا، استاد کا کردار جو بھی ہو وہ طالب علم ضرور سیکھتا ہے. اور ہم نے اس کی کئی مثالیں دیکھی ہیں. صحیح. تو اس لیے لازم ہے کہ استاد اپنے آپ کو پورے دین کے سانچے میں ڈھال کر شریعت و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرے. صحیح. اب شریعت نظافت کا تقاضا کرتی ہے. صحیح. تو استاد کو چاہیے کہ وہ نظافت کا احساس کرے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. صحیح. اپنے گفتگو کے انداز کو بہتر رکھے. اسی سے طلبہ کو بھی جو ہے نا بات ڈلیور ہوگی، وہ بھی سیکھیں گے اسی طرح. صحیح. اگر استاد آج بچوں کو تو کہہ کے مخاطب کرے گا تو پھر طلبہ آگے وہ بھی یہی کریں گے. تو چاہیے یہ کہ استاد اپنے طلبہ کے ساتھ آپ جناب سے بات چیت کرے اور ان سے نپی تلی گفتگو کرے، جس میں شرم و حیا بھی ہو، جس میں گفتگو کے جو آداب سنت ہیں وہ بھی موجود ہوں. تو انشاءاللہ اچھی تربیت ہو. واہ. اچھا استاد صاحب، بہت اچھی بات فرمائی آپ نے. اچھا، اب یہ بھی ہمارے اداروں میں دینی مدارس میں اور خود ہمارے جامعہ طاہرہ اشرف میں بھی ہم نے کیونکہ نور حمزہ میں اس طرح پڑھا کہ دینی اور عصری علوم ایک ساتھ پڑھائے جاتے تھے، تو اس پر بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں اور لوگوں نے ریسرچ بھی کی ہے کہ کیا اس کے فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے فوائد کتنے ہیں اور نقصانات کیا کیا ہیں؟ یہ سوال بڑا اہم ہے دور جدید کے اعتبار سے، اور میں اس کے جواب کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ جب نور حمزہ کا ادارہ شروع ہوا تو ایک بہت بڑے ادارے کے محترم جو بڑے جہاں دیدہ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ہمارے ہاں تشریف لائے. اور جب انہوں نے ہمارا نصاب تعلیم دیکھا اور انہیں پتہ چلا کہ ہم کامرس پڑھائیں گے درس نظامی کے ساتھ، تو انہوں نے ہمارے ادارے کی وزٹ کے دوران ہمیں یہ بات کہی کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ آپ کر نہیں سکیں گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ابھی سے ہی بچوں کے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ ہم انہیں کامرس پڑھیں. اچھا. اور آپ جو پڑھا رہے ہیں اس کو یعنی دنیاوی تعلیم عصری علوم جو ہیں اس کو آپ جو ہے نا نصاب کو کوئی آسان کر دیں، کوئی BA وغیرہ کرا دیں وغیرہ وغیرہ. اچھا. اب چونکہ نور حمزہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے چل رہا ہے اور الحمدللہ حضور غوث پاک کے فیض سے چل رہا ہے، امیر المجاہدین کی نگاہ سے چل رہا ہے، تو وہاں یہ بات فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے یہ پڑھانا ہے. جی. اب اس تجربے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر طلبہ کے وقت کا صحیح استعمال ہو جائے اور ہر کام وقت پہ وہ کر لیں، اساتذہ بھی ہر کام وقت پہ کر لیں، اسی طرح جو نظام ہے اس میں بھی وقت کی پابندی کا خیال ہو، تو طلبہ کا وقت جب ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے تو ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ کامرس جیسے مشکل مضمون کو پڑھ کر بھی درس نظامی میں بھی اچھی پوزیشن کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہ
پہلے تو صرف باتوں کی حد تک تھا، لیکن ہمارے ادارے نے الحمدللہ اس کو ثابت کر دیا. صحیح کہ کراچی یونیورسٹی میں بھی ہمارے طلبا نے بڑی امتیازی پوزیشنز حاصل کی. صحیح. اور اس کے علاوہ تنظیم المدارس پاکستان میں بھی نور حمزہ کا ہمیشہ ایک اچھا رزلٹ رہا. صحیح صحیح. اور رزلٹ صرف نمبروں کی حد تک نہیں تھا. الحمدللہ ہم نے طلبا کو شروع سے یہ بتایا کہ نمبر کی بھاگ دوڑ میں آپ کو شامل نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اپنے بزرگوں کے فیضان سے قابلیت حاصل کرنی. صحیح. تو الحمدللہ بچوں نے قابلیت بھی حاصل کی. صحیح. اور دوسرا اس سوال کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ دینی اور عصری علوم کا امتزاج جی کر کے پھر ہم آگے جو نقصانات دیکھتے ہیں، بالکل اس کے نقصانات بھی ہیں. اس کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ یہ مادی دور ہے، اور اس سے طلباء کا ذہن مادیت کی طرف چلا جاتا ہے. جی. اور وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم اس کو روزگار کا ذریعہ بنائیں گے، اس تعلیم کو جو عصری علوم کی تعلیم ہے. جی. اب جب وہ اس طرف زیادہ ان کا رجحان جس طالب علم کا ہو جائے جی جی تو وہ پھر اس طرف جب جاتا ہے تو اس کے دینی علوم کی جو ترویج و اشاعت اس کو کرنی تھی اس میں کمی آ جاتی ہے. ہاں یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے تجربے میں آئی ہے. صحیح. اب اس میں بعض خوش بخت طلبہ وہ بھی ہوتے ہیں جو سعادت مند ہوتے ہیں، وہ عصری علوم میں بھی مہارت رکھتے ہیں. صحیح. لیکن وہ دینی علوم کو فوقیت دیتے ہیں، جیسے ان کو ہم نے اپنے ادارے میں ذہن دیا کہ صحیح. دینی علوم کو ہی فوقیت ہے ہمیشہ. صحیح. تو انہوں نے الحمدللہ عصری علوم میں مہارت کے باوجود بھی دین کو فوقیت دی، اور وہ دین کے ساتھ وابستہ ہو کر دین ہی پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. صحیح. صحیح. تو چاہیے یہ کہ عصری علوم کو صرف ایک وقت کی ضرورت کے اعتبار سے، اس کے تقاضے پورے کرنے کے اعتبار سے تو آپ سامنے رکھیں. باقی یہ بھی ایک حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ یہود و نصارہ نے پہلے مسلمان بچوں کو ڈگری کے پیچھے لگایا جی. کہ اس سے نوکری ملے گی، لیکن اب مسلم ممالک میں بالخصوص پاکستان میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈگری ہولڈرز، ماسٹرز کیے ہوئے، ایسا ہی. جنہوں نے اپنا بہت سا پیسہ، بہت سا وقت اور بہت ساری صلاحیتیں اسی تعلیمی نظام میں جھونک دی، وہ ڈگری لے کر گھوم رہے ہیں اور ان ڈگریوں کے پیچھے انہیں نوکری نہیں مل رہی. ایسا ہی. ایسا ہی. ایک ویکینسی پر یہود و نصارہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ جب ویکینسی پہلے سے سلیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ ڈگری ہولڈرز جو ہیں ان کی ڈگریاں کسی کام کی نہیں رہی. صحیح. اگر یہ محنت انہوں نے دین کے لیے کی ہوتی، دینی علوم کے لیے کی ہوتی، تو کم سے کم ان کے اندر قلبی اطمینان بھی ہوتا، روحانی سکون بھی ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوتے، ضمیر بھی ان کا مطمئن ہوتا، اور دین ان کو برکت بھی عطا کر دیتا. صحیح. 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 اچھا، ایک چیز استاد صاحب ہمارے دیکھنے میں آئی ہے، اور آپ کا بھی اتنے عرصے تقریباً 20-25 سال آپ کا طلبہ کے ساتھ گزرا ہے، ہم نے بھی دیکھا، آپ سے بہت کچھ سیکھا. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ مینٹور ہے. ایک نظریہ بنانے کے لیے ناظرین اگر آپ کو کوئی شخصیت چاہیے تو وہ استاد محترم ہے کہ جو بندے کو صحیح العقیدہ اہل سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق بنا دے. تو اس طور پر استاد صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ طلبہ کا آج ویژن کوئی نہیں ہے، ہر طالب علم پریشان ہے، دوران طالب علمی بھی پریشان ہے، پھر فارغ ہو کے بھی پریشان ہے. اور پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ چلو مجھے مدرسے میں جگہ مل جائے گی پڑھانے کے، مدارس میں بھی جگہ نہیں ہے. وہ محتممین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اب وہ طالب علم جائے کہاں؟ اس کو تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا بننا ہے، میں کیا کرنا ہے. تو اس کے مطابق کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، دینی علوم کے جو طلبہ ہیں ان کے پاس اگر ویژن نہیں ہے تو پھر تو انہوں نے دین پڑھا ہی نہیں. اللہ اکبر. میری نظر میں، کیونکہ جو دین سے وابستہ ہو گیا، دین سے وابستہ ہونے کے بعد اسے جو سب سے اہم نعمت حاصل کرنی ہے نا، وہ یقین کی دولت حاصل کرنی. واہ واہ سبحان اللہ. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی میر پیرا میر میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نفس مطمئنہ کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہے جسے یقین کی دولت حاصل. سبحان اللہ. سبحان، کیا بات. تو وہ طالب علم جو زمانہ طالب علمی میں تذبذب کا شکار ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ مجھے آگے روٹی کہاں سے ملے گی، میرا مستقبل کیا ہوگا، تو وہ دین جو پڑھ رہا ہے کیا وہ اس کو بتا نہیں رہا کہ تمہارا مستقبل کیا ہوگا. اللہ. تو
ویژن سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جو بھی طالب علم دین پڑھ رہے ہیں اس وقت درس نظامی بالخصوص، جی سب سے پہلا ویژن تو یہ کہ ہم نے درس نظامی پڑھنا ہی اس لیے ہے، علم حاصل ہی اس لیے کرنا ہے کہ اس علم کے ذریعے سے ہم نے ناموس رسالت کی حفاظت کرنی۔ واہ واہ، یہی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے، صحیح، کہ آپ نے علم کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باندھ دیا، اور آپ نے اپنے قلم کا بھی، اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال صرف یہی کیا کہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخوں کو، بے ادبوں کو جواب دیا۔ صحیح، 300 کتابیں اعلیٰ حضرت نے وہابیت کے رد پہ لکھی۔ سبحان اللہ، یہ وہابیت کا رد ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہے۔ بالکل، تو ناموس رسالت کی حفاظت یہی ویژن ہے، اور یہ ایک ایسا ویژن ہے کہ اس میں صرف بندے کا قلم شامل نہیں ہوتا، بندے کی زبان شامل نہیں ہوتی، بس بلکہ اس کا روح، اس کا دل، اس کی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، سب کچھ اس ویژن کے لیے قربان ہوتا ہے۔ صحیح، تو اس لیے یہ طالب علم کو شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ میرا کوئی مستقبل کیا ہوگا، میرا مستقبل یہی ہوگا، میں اپنے دین کے علم کے ساتھ رسول اللہ پہ قربان ہو جاؤں گا، حضور کی عزت پہ قربان ہو جاؤں گا۔ صحیح، ہم نے تو یہی سیکھا ہے۔ امیر المجاہدین کی سبحان، اتنی عظیم شخصیت ہمارے سامنے، جی جی، آپ نے بھی اپنے علم کو اتنا آپ نے پڑھایا، اتنے ہزاروں طلبہ کو سکھایا، لیکن سب کچھ آپ حضور کی عزت ناموس کے لیے لے کے حاضر ہو گئے۔ واہ واہ، مدرسہ بھی، اپنا منصب بھی، اپنی مسجد بھی، اپنی اولاد بھی، اپنا مال بھی، سب کچھ آپ لے کے حاضر ہو گئے، حضور سب کچھ حاضر ہے۔ سبحان، تو ویژن کا جہاں تک معاملہ ہے، اصل تو ویژن یہ ہے۔ صحیح، باقی یہ یاد رکھیں کہ دین کبھی بھی ہمیں محتاج نہیں چھوڑے گا، لیکن ہم دین کے ساتھ مخلص ہوں۔ صحیح، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے، جو دین پڑھنے کے لیے گیا اس کے ذہن میں کبھی یہ بات آنی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو تو اتنا پر امید نہیں، پر یقین ہونا چاہیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اس یہ کو اچھا لفظ اتنا ہے، یعنی کہتے ہیں نا یقین حاصل ہونا چاہیے اس کو، کہ وہ مکمل طور پر ہر ایک کو اس بات کا احساس دلائے کہ میں دین پڑھ رہا ہوں۔ بلکہ میں کہوں گا آپ اگر شعبہ حفظ پڑھا رہے ہیں نا، جی جی، تو شعبہ حفظ کے بچوں کا یہ ذہن بنائیں کہ وہ بیکن ہاؤس یا فیلکن ہاؤس یا امریکن میتھڈ یا جس طرح کے بھی سکولز ہیں، ان کے بچوں سے ذرا مخاطب ہوں، انہیں کہیں کیا پڑھ رہے ہو، یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ کیا پڑھ رہے ہو، صحیح، تمہارے پاس کیا علم ہے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم الحمد سے لے کے والناس تک پڑھتے ہیں، اور تم بھی ذرا فزکس بھی، کیمسٹری بھی، بایولوجی بھی، نومیریکلز جو تم پڑھتے ہو، جو فارمولے پڑھتے ہو میتھمیٹکس کے، جو کچھ بھی پڑھتے ہو سارا لے آؤ۔ صحیح، تو ایک بسم اللہ شریف کے با کے نقطے کا بھی مقابلہ نہیں ہے، بالکل ایسا ٹھیک ہے نا؟ تو واہ واہ، طلبہ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، صحیح صحیح صحیح، اور ہم ان کے اندر یہ بات پیدا کریں کہ آپ الحمدللہ اس منصب پر ہیں جو یہ تو آپ کے سامنے کچھ بیچتے ہی نہیں ہے۔ صحیح صحیح، ہم نے دیکھا ہے بعض بزرگوں کو کہ یہ جو علوم ہیں، ان علوم کو تو انہوں نے انگلی کے پوروں پہ یاد کر لیا۔ واہ واہ، آپ سید امام علیہ سنت رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھ لیں، ایسے ہی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کفار کی ایجادات ہیں، جن چیزوں کو کفار نے ایجاد کیا ہے، جس میتھڈ کو، جس سسٹم کو انہوں نے ایجاد کیا ہے، ایک مسلمان کو کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، پورا عالم کفر اور ایک مسلمان کا ایک ایمان کے ساتھ سانس یہ برابر نہیں ہو سکتے، واہ واہ، تو پھر ان کے سسٹم کی کیا حقیقت ہے؟ ایسا ہی ایسا ہی، تو اس لیے یہ بات بالکل ذہن سے طلبہ کو نکال دینی چاہیے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ ان کا ویژن یہی ہو کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس کے لیے سب کچھ پیش کرنا ہے، اور حضور کے صدقے ہی میرا سب کچھ ہے۔ واہ واہ، ہم نے تو زندگی میں یہ دیکھا ہے، بالکل دین جو ہے اس نے سب چیزیں عالی شان دی۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، ہم نے صاحب یہ بھی دیکھا کہ جو طلبہ دوران طالب علمی پریشان ہوتے ہیں نا، تو وہ بعد میں پریشان ہی رہتے ہیں۔ جی جی جی، ایسے ہی ہے۔ اور جن کو دوران طالب علمی یہ یقین حاصل ہو جائے نا کہ نہیں، جب اللہ نے اتنی توفیق دے دی ہے، جی الحمدللہ، جو اس راہ میں چن لیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی کام لینا ہے۔ جی جی جی، اور یہ چیز تو ہے کہ جب ہم محسوس کرتے ہیں نا جی تو محسوس ہوتا ہے، جی جی، اور اگر چھوڑ دیں دوسروں کی باتوں پہ آ جائیں، جیسے احساس جو ہے نا، یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے، جی جی جی، اور اس کی تعریف بھی ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے۔ تو میرے خیال میں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کو پڑھنا چاہیے۔ جب سے ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھنا چھوڑ دیا نا، صحیح، اس کا ہمیں یہ نقصان پہنچا ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ اور بھی سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے طلبہ کو چاہیے کہ وہ جو نصاب تعلیم ہے اس کی کتب کے ساتھ ساتھ اپنے خارجی مطالعے پہ توجہ دیں۔ جی، خارجی مطالعے میں وہ سب سے پہلے تو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہی پڑھیں۔ صحیح، اعلیٰ حضرت کی کتب پڑھنے سے انہیں معلوم ہوگا کہ دینی علوم کا نفع کیا ہوتا ہے، اس کی برکات کیا ہوتی ہے،
اور اسی طرح پھر وہ درجہ بدرجہ آگے بزرگوں کو پڑھیں، جیسے کشف المحجوب شریف پڑھیں، صحیح، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمہ کے ملفوظات پڑھیں، صحیح، بابا فرید علیہ رحمہ کے ملفوظات پڑھیں، خواجہ خواجگان کے ملفوظات پڑھیں، اور پھر سیدنا پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک کتب ہیں، جو آپ کے فرامین ہیں، جو آپ نے قرآن کریم کی تفاسیر فرمائی ہیں، وہ پڑھیں. صحیح. تو اس سے ہمارا جو ہے ایک برکت کا، روحانیت کا سلسلہ بڑھے گا. تو یہ جتنے وساوس ہیں، یہ جتنا میل دل پہ چڑھ جاتا ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے. صحیح صحیح. اچھا استاد صاحب، یہ بات تو آپ نے بہت ہی خوب فرمائی ہے کہ اگر اس طریقے سے طلبہ سوچیں گے نا، سوچنے کا زاویہ تبدیل کر لینا، جی جی تو ان کو سب حاصل ہو جائے گا. اچھا پھر یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ طلبہ کی تربیت میں سب سے اہم بات کیا ہونی چاہیے، جو منتظمین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اساتذہ کو سب سے اہم ترین بات کیا فرماتے ہیں طلبہ کی تربیت؟ یہ میں کوئی کتابی بات نہیں پوچھ رہا آپ سے، کیونکہ کتابیں تو بے شک ناظرین نے بہت پڑھی ہوں گی، بہت سے لیکچرز. میں چاہ رہا ہوں آپ کا جو اتنے عرصے کا جو زندگی کا ایکسپوجر ہے، اس سے آپ نکالیں کہ کیا اہم بات ہے کہ اگر یہ اختیار کر لینا تو پھر طالب علم کامیاب ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معیار قرآن و سنت نے مقرر کیا ہے، صحابہ علیہ رضوان کی زندگی نے مقرر کر کے دکھایا ہے، اور امام اہل سنت تک، امیر المجاہدین تک ہم نے جو دیکھا، بزرگوں تک دیکھا، صحیح، جو انہوں نے ہمیں بیان کیا. صحیح. جو معیار مقرر ہے وہ معیار اس طور پہ مقرر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی عزت، ناموس اور شان کے بارے میں جو شخص بھی مداہنت کا شکار ہے، اس کی پورے طور پہ مخالفت کرنا، یہ عشق رسول کا معیار ہے. واہ واہ واہ، سبحان. کیا بات. مجھے جو سمجھ آئی ہے ابھی تک، اور اپنے طلبہ کو یہ بات سکھانا، ان کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت اس طرح داخل کرنا کہ ہر گستاخ رسول یا گستاخ رسول کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا شخص، اس کے متعلق طلبہ کو آگاہی دینا. صحیح. اب وہ کسی بھی منصب کا آدمی ہو، کتنا ہی بڑا آدمی ہو، اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا. صحیح. جب آپ طلبہ کو حق بات سمجھا دیں، حق بات کہنا سکھا دیں، انشاءاللہ تعالی ان کی تربیت بہترین ہو جائے گی. واہ واہ. کیونکہ وہ کسی بھی موڑ پر مداہنت کا جب شکار نہیں ہوں گے نا، تو وہ پھر وفاداروں کی فہرست میں رہیں گے. جب وفاداروں کی فہرست میں رہیں گے تو کامیابی ان کا مقدر بنے گی. سبحان اللہ. کیا بات. میرا نظریہ یہی ہے کہ طلبہ جو ہیں ان کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کی جائے. اس کے لیے ان کو سیرت طیبہ کے واقعات بھی، یعنی سیرت طیبہ پڑھائی جائے باقاعدہ، جو ہمارے یہاں بہت بڑی کمی ہے. شاید آپ کے سوالات میں ہو یا نہ ہو، میں ویسے ہی ذکر کر دیتا ہوں کہ سیرت طیبہ کا پڑھانا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ شمائل شریف کا پڑھانا بہت ضروری ہے. صحیح صحیح. اور سیرت طیبہ سے جہاد فی سبیل اللہ کا پہلو خاص طور سے، صحیح، یہ یعنی باقاعدہ غزوات کو بھی اور سرایا کو بھی پڑھایا جائے، اور اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ بھی، اور جو سلاطین اسلام ہیں ان کی جو فتوحات ہیں وہ ساری سبکن طلبہ کو پڑھائی جائیں، نصاب میں شامل کی جائیں. اگر وہ ہمارے بورڈ کے نصاب میں نہیں بھی ہیں تو کم از کم کلاس کے ادارے کے نصاب میں ضرور. واہ واہ واہ. بالکل بالکل. تو اس سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا ان کے دلوں کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ استاد کو چاہیے کہ پھر وہ اس معیار پہ خود بھی اپنے آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر کے، کیونکہ یہ تو اللہ سے مانگنا ہے. صحیح صحیح. جب یہ مانگ کر وہ طلبہ کے سامنے پیش ہوگا، میرا یہ پیغام ہوگا اساتذہ کے لیے کہ جب بھی وہ اپنے ادارے میں جائیں یا اپنی کلاس میں جائیں، اس دن جانے سے پہلے ہو سکے تو وقت تہجد بیدار ہو کے اللہ کے حضور تمام دعائیں کر کے، جو طلبہ ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کے لیے دعائیں کر کے پھر ادارے میں داخل ہوں، اپنی کلاس میں داخل ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم جل شانہ کی خاص مدد آتی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جی ہاں استاد صاحب، بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. اچھا ایک سوال اور ہے میرے پاس، وہ یہ کہ اس دور میں منتظمین مدارس جو ہیں ان کو کن چیلنجز کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ وسائل بھی کم ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے اتنے منتظمین یہی کہتے رہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں. تو کن چیلنجز کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور بچوں کے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور اپنے اداروں کو کیسے آگے بڑھانا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟
دیکھیے جو منتظم ہوتا ہے اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ادارے کو وقت پورا دے. جب تک منتظم یا محتمم جو اس ادارے کا بانی ہے موجود ہے، اگر حیات ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کو وقت پورا دے. اگر وہ دیگر کاموں کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لیتا ہے، چاہے وہ دینی اموری ہے، تو پھر وہ اپنے ادارے کے لیے ایسے افراد کم از کم منتخب کر لے جو اس کے نائب کے طور پر اس کی جگہ پورا وقت دے کر اس ادارے کے نظام کو سنبھال کر صحیح طور پہ چلا سکتے ہوں. صحیح. کیونکہ اگر منتظم وقت پورا نہیں دیتا تو پھر ادارے کا نظام خراب ہو جائے گا. چیلنجز سے نمٹنا تو دور کی بات ہے. صحیح صحیح صحیح. تو اور گھر والا شخص اپنے گھر کو وقت دے گا تو وہ اس کے مسائل کو حل کرے گا. صحیح. باہر سے آ کر تو کوئی نہیں کرے گا. تو اس لیے اگر وہ خود حضرت تقریروں پہ جاتے رہیں گے، حضرت جو ہے وہ دیگر معاملات میں پڑے رہیں گے، تو اپنے ادارے کو کامیابی سے آگے لے کر چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحیح. تو سب سے اہم چیز تو یہ ہے. صحیح. دوسری بات یہ کہ چیلنجز، دیکھیں سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہمارے سامنے وہ یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹس ہیں. صحیح. اب ان کے ایجنٹس کن خطوط پہ کام کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی جو روح ہے اس کو مٹانے کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے کہ اسلام کی روح اپنے طلبہ میں زندہ کرنی. صحیح. اور اسلام کی روح کے حوالے سے میں یہ عرض کروں، ایک بہت اہم بات کی طرف میں ایک اشارتاً بات کروں گا، وقت چونکہ قلیل ہے، وہ یہ کہ دیکھیے قادیانی وہ ترک جہاد کا فتنہ لے کر آئے. بالکل ایسا ہی. اسی طرح بہت سارے بدعقیدہ لوگ بھی ترک جہاد کا فتنہ اس طرح لائے کہ انہوں نے جہاد کو بدنام کیا. جیسے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میری ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جنہوں نے جہاد کے نام پر فساد کیا اور جہادی تنظیمیں بنا کر اہل سنت و جماعت کے بھولے والے مسلمانوں کو مشرک قرار دے کر ان کو قتل کیا، صحیح صحیح، مساجد پہ قبضہ کیا، تو آپ فرماتے تھے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے امریکہ سے پیسے لے کر جہاد کو بدنام کیوں کیا؟ اللہ. تو ہمارے مدارس میں جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام کی روح کے خلاف یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹس کام کر رہے ہیں، ہم وہ بات اپنے ادارے میں پیدا نہ ہونے دیں اور اس چیلنج کو چیلنج سمجھ کے قبول کریں اور اپنے ادارے کے اندر وہ چیز پیدا کریں. وہ کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ کی تعلیم ہے. صحیح. اس کا جذبہ ہے. صحیح. وہ پیدا کیا جائے. اور اسی طرح چیلنجز وہی ہیں جو یہود و نصارہ نے جو نظام دیا ہے اس نظام کے خلاف افراد تیار کرنا، اور اسلام نے جو نظام دیا ہے اس کے مطابق افراد تیار کرنا. یعنی طلبہ کے اندر سیاسی شعور بھی ہونا چاہیے. صحیح صحیح. طلبہ کے اندر انتظامی شعور بھی ہونا چاہیے. صحیح. طلبہ کے اندر وہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو بڑھایا جائے اور ان میں سے پرکھا جائے اس بات کو کہ کون سا طالب علم کس وقت کیا کام کس جگہ کر سکتا ہے. صحیح. اس کے مطابق اس طالب علم کو منتخب کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، صحیح. اس کی امداد کی جائے، اس کو اس جگہ تک پہنچایا جائے. صحیح. اور طالب علم کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے استاد پر اعتماد کرے اور جو اس کی صلاحیت ہے وہ اس کو بتائے اور وہ آگے بڑھے. تو اس طرح مل کر یہ کام ہوگا. ہاں، یہ ایک تکون ہے، والدین، اساتذہ اور طالب علم. صحیح. ان تینوں کو مل کر چلنا چاہیے. صحیح. بعض جگہ پر طالب علم اور استاد اپنے کام میں مخلص ہوتے ہیں لیکن والدین کا تعاون نہیں. کبھی کبھی والدین اور استاد ہم نے دیکھا بھی ہے. میں آپ سے بھی ریکارڈنگ سے پہلے بھی ذکر کر جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اور استاد چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن طالب علم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد کی سستی کاہلی یا عدم توجہ کی وجہ سے بھی طالب علم کا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ ایک آپ کو میں بالکل جو کہنا ابتدائی جو شعبہ جاتے ہیں ناظرہ حفظ وہاں یہ بات زیادہ ہوتی ہے. صحیح. تو چاہیے یہ کہ یہ تینوں مل کر بیٹھیں اور تینوں مل کر چلے اور اصل فائدہ اس میں طالب علم کا ہی ہے. صحیح. تو جب چھوٹے پیمانے پر آپ کہیں تعلیم دے رہے ہیں والدین سے روزانہ کا آپ کا آنا جانا ہے. ہاسٹل لائف میں تو والدین کا اتنا آنا جانا نہیں ہوتا. جی. لیکن اگر روزانہ کا آنا جانا ان کا ہے یا ماہانہ آنا جانا ہے تو آپ ان سے بہت اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں کیونکہ وہ اس معاشرے کے فرد ہیں جہاں دین سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے. صحیح. اگر اس نے اپنا بچہ آپ کے پاس بھیج دیا دین پڑھنے کے لیے چاہے وہ چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے، آپ اس کے ذہن میں دین کی اہمیت داخل کریں، اس کو محبت پیار دیں اور اس بچے کی تربیت ایسے کریں کہ وہ خاندان کے اندر جا کے جو نا ایک تبدیلی کا ذریعہ بنے.
تو صحیح۔ ایک تو یہ معاملہ بالکل، ہوگا۔ بالکل۔ باقی آپ نے ایک اور بات کی کہ وسائل کی کمی ہوتی ہے مدارس میں، جی جی۔ یہ جو ٹاپک ہے اس کو میں اپنے زاویہ نظر سے بیان کروں۔ اچھا، مدارس میں نا فیس بھی نہیں ہوتی، جی آپ کو پتا ہے وہ ڈونیشن سے چلتے ہیں اور ساری چیزیں، جی جی تو یہ بھی فرماتے کہ چلیں ڈونیشن والا نظام کس حد تک صحیح ہے یا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، یہ جو چندے کا سسٹم پورے امت مسلمہ میں چل رہا ہے اس جی وقت، بھیک مانگنے کا سسٹم یہود و نصارہ سے چل رہا ہے، پہلے اس کو لے لیں، جی جی چاہے وہ چندے کے نام پہ چل رہا ہے کسی چیز سے بھی چل جی رہا ہے۔ جی بھیک جو اس وقت قوم مانگ رہی ہے وہ اس وجہ سے مانگ رہی ہے کہ ترک جہاد کے فتنے سے دوچار ہے۔ جب امت مسلمہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرے گی اور جہاد فی سبیل اللہ کرے گی، افواج پاکستان بھی اور مسلم ممالک کی افواج بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جائیں گی، مسلمانوں کے ہتھیار تیار ہو جائیں گے، اور یہود و نصارہ جب ان کے زیر نگی آنا شروع ہوں گے تو مسلمانوں کا رزق تلواروں کے سائے میں ہے۔ واہ واہ واہ، ایک تو بات یہ کیا ہے، بات؟ یہ تو ہے اجتماعی بات، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں مدارس کی طرف، میں ایک اپنا ویژن ہے کہ اگر آپ طلبہ کو سیرت اور جہاد فی سبیل اللہ کی بات بھی صرف صحیح طور پہ سنانا شروع کر دیں، اس کی برکت بھی اتنی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں چندے کا رجحان خود بخود کم ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ صرف روحانیت کی بنیاد پہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں، سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی کا ذکر آپ شروع کر دیں تو آپ کے نام کی برکت سے جو ہے نا وہ رزق اللہ رب ذوالجلال بڑھا دیتا ہے، صحیح صحیح غوث پاک کے نام کی برکت سے بڑھا دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کی۔ صحیح صحیح۔ تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ جو مدارس ہیں ان کے نظام سے ہم بھی واقف ہیں، اور بہت دور تک، یعنی کراچی سے لے کے کشمیر تک بہت سارے مدارس میں جانا ہوا۔ تو شاہ صاحب یہاں یہ بات میں کہوں گا کہ بلا معذرت ہی کہوں گا کہ جھوٹ کا عنصر بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ، محتمم کا بچہ گولڈن سیب آدھا کھا کے پھینک دیتا ہے، اور طالب علم کا جو طالب علم ہے جی وہ پورا سال دال اور لوبیا پہ ہی گزارا کرتا ہے۔ محتمم کی گاڑی کا ماڈل ہر سال تبدیل ہوتا ہے، اور جو طالب علم ہے اس کے پاس کپڑے دھونے کا صابن بھی نہیں ہوتا، اللہ، ٹھیک ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے مدرسے کے اندر جیسے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کر رہا ہوتا ہے، محتمم صاحب کے ہاں گیزر چل رہا ہوتا ہے، وہ اے سی کمروں میں بیٹھ کر شب و روز گزار رہے ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بالکل زمین پر چٹائی پر سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود یہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ صحیح۔ ایسے بھی ظالم لوگ ہیں اور خائن لوگ ہیں جو دین کے نام پر پیسہ لے کر اپنی ذاتی خواہشات کی مد میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ بتائیے، وہ لوگ پھر آ کر یہاں یہ کہیں کہ جی ہمارے وسائل نہیں ہیں، ہمارے صوبے میں وسائل نہیں ہیں۔ میں نے کے پی کے، کشمیر، بلوچستان، سندھ، وہاں یہ دیکھا ہے، صحیح 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 اور یہ خیانت ہے، صحیح۔ اور اسی وجہ سے پھر نظام خراب ہوتا ہے۔ تو ایسی کالی بیڑوں کو تو پہلی فرصت میں بلیک لسٹ کرنا چاہیے، صحیح صحیح ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کڑا احتساب بھی ہونا چاہیے، صحیح ان کی جو اسناد ہیں یا جو بھی ان کے الحاق ہیں ایسے لوگوں کے منسوخ کر دیے جائیں، صحیح صحیح اور بالکل جو دیانتداری کے ساتھ دین کی خدمت کے تحت، ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا ایک مقام ہے۔ میں کہتا ہوں اساتذہ کی تنخواہیں عصری علوم کے اساتذہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں بالکل جب ہم دیانت کے ساتھ اپنے ادارے کو چلا رہے ہوں۔ صحیح یہ ہمارے تجربے میں بات ہے، صحیح الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح ہم نے ایک وقت نور حمزہ میں گزارا ہے، تو وہاں پیسہ جو ہے وہ الحمدللہ 1 روپیہ بھی خرد برد نہیں ہو سکتا۔ صحیح صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر دیانتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دیانت کے ساتھ آگے معاملے کو بڑھایا، تو اللہ کا شکر ہے نظام صحیح چل رہا ہے۔ صحیح تو اس لیے میں کسی کو، فرد واحد کو یا کسی شخص کو نہیں کہہ رہا، صحیح یہ اس نظام کی خرابی، بلکہ یہ کہیے ان کے دین میں خرابی ہے کہ وہ ایسا کر۔ صحیح صحیح۔ اچھا استاد صاحب، اچھا چندے بند کر دیا ہمیں، ڈونیشن نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کیا فیس لیں، کیا کریں؟ دیکھیے ڈونیشن بند نہیں کریں، اچھا ڈونیشن کریں، آپ اس کو طریقے سے کریں، دیانت سے اس کا استعمال کریں، صحیح ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ اگر فیس لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، صحیح آپ فیس سے پڑھائیں گے تو اس کی قدر بھی ہوگی۔ ایسا ہی ہے، یہ تو ہے، آپ والدین کو کہیں کہ جی آپ کا بچہ آپ کے پیسوں سے پڑھے گا، صحیح تو صحیح انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر ایسے مستحق طلبہ ہیں کہ جن کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ جو مخیرین ہیں وہ دینی علوم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اب مدارس کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ اتنے بچوں کا خرچ آپ برداشت ہاں کریں، بالکل بالکل اس طریقے سے۔ ایسا ہی ہے استاد صاحب، ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے،
اور کتنے ہمارے ڈونرز جو تھے، جی جی جو ڈونرز تھے، انہوں نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا کہ جب وہ آتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان کی فیس بھر دیں، جی جی اتنے طلبہ ہیں تو ماشاء اللہ جی وہ آرام سے اٹھا لیتے ہیں۔ جی اور ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس فائل بنی رکھی ہوئی ہے، آپ کو جتنے طلبہ چاہیے آپ خود رابطہ کریں ان سے، بالکل، اور وہ طلبہ کے فیس بھریں۔ ابھی وہ فری پڑھ رہے ہیں تو آپ اگر ان کی مدد کر دیں تو اچھا ہو جائے گا۔ اصل میں دینی طالب علم کا وقار جو ہے نا، جی اس کو ہر زاویے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ جی دینی طالب علم کا جو وقار ہے، صحیح، ٹھیک ہے آپ ڈونیشن سے ادارہ چلا رہے ہیں، آپ زکوٰۃ بھی لیں، آپ چندہ بھی لیں، آپ قربانی کی کھالیں بھی جمع کریں، صحیح لیکن اس کا استعمال درست کریں۔ صحیح صحیح، یہ جو یہ جو سب سے تفاوت ہے نا، تفاوت، جی اور جو آپ اس کو کہ فرق مراتب اتنا جو بڑھا دیا گیا ہے، جی 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 جی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح صحیح صحیح، تو ہمارے بزرگوں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، اور انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، بڑی دیانتداری سے کی ہے، تو ان کے مدارس میں بڑی برکات بھی ہوتی ہے۔ بالکل جب خیانت آ جاتی ہے نا تو برکت چلی جاتی صحیح۔ اچھا استاد صاحب، بہت سارے طلبہ اس وقت نا ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی باتیں بھی سن رہے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں دینی طلبہ جو مدارس سے پڑھتے ہیں ان کا کیا مقصد ہونا چاہیے، اور ان کو کن کن جگہوں پہ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں آپ خود کیا دیکھ رہے ہیں، یہ آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں جو دین کا مستقبل ہے وہ دینی طالب علم کا مستقبل ہے۔ واہ واہ واہ، یہ تو 2 جملہ بتا دیا آپ نے۔ سیدھی سی سبحان بات یہ ہے کہ اس میں تو بندے کو کسی تردد میں ہونا نہیں چاہیے۔ اگر وہ دین سے وابستہ ہے جی تو مستقبل کے لیے پریشانی اس کو اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ دین تو وہ دین ہے کہ جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، صحیح یعنی روشن ہے۔ بالکل بالکل، ہمارا دین تو نور والا ہے، واہ واہ، یہ ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اب پریشانی کا کیا معنی ہے؟ دین کا مستقبل کیا ہوگا؟ دین غالب آئے گا، اس کا مطلب ہے دینی طالب علم بھی غالب آئیں گے، علماء بھی غالب آئیں گے، لیکن وہ وابستگی اپنی مخلصانہ رکھیں، محبت مخلصانہ رکھیں۔ تو یہ جو شیطانی سوالات ہوتے ہیں جو طلبہ کے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا مستقبل کیا ہوگا، مستقبل سے مراد اگر ان کی یہ ہے کہ جی ہمارا پیٹ کا کیا بنے گا، تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے لیے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ ان کی طبیعت میں غنا تھا۔ سبحان۔ اور ابھی میں امیر المجاہدین کے ملفوظات پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں میں، تو اس میں بھی یہی بات میں نے پڑھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو غنا ہے نا، بے پرواہی دل میں، یہ مال و دولت سے نہیں آتی، یہ تو اللہ رب ذوالجلال کا فضل ہوتا ہے۔ جب دل میں آ جائے تو بندہ غنی ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے مالداروں سے۔ واہ واہ واہ، اور ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا، وہ امیر المجاہدین کے پاس آتے تھے، لیکن آپ نے کبھی ان کی طرف التفات نہیں فرمایا ان کے مال کی وجہ سے۔ ہاں ان کے دین میں بہتری کے لیے کوئی بات فرمائی، صحیح، لیکن باقی آپ کے اندر غنا اتنا تھا، آپ نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، صحیح، یہ ہم نے دیکھا، بلکہ آپ جیسا بانٹنے والا ہم نے نہیں دیکھا۔ صحیح صحیح، پیر ہو کے، واہ سبحان، مرشد ہو کے، لیڈر ہو کے اتنے سخی ہاتھ نہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے یہاں لوگوں کی نظر نذرانوں پہ ہی ہوتی ہے، ایسا ہی ایسا، اور وہ مریدوں کے مال پہ، ان کے اسباب پہ، ہر چیز پہ قبضہ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایسے تسخیری وہ عملیات اور نگاہیں اور انداز اور بہانے اور ذائچے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی جلدی لوگوں کا مال کھینچ لیتے ہیں۔ صحیح صحیح، لیکن امیر المجاہدین کو ہم نے دیکھا کہ فیض آباد میں بیٹھ کر بھی آپ نے کسی کو نہیں کہا ادھر مال لے آؤ، اللہ سبحان، آپ نے ہر جگہ پر غنا کا ثبوت دیا، اور الحمدللہ رب العالمین آج تک بغیر چندے کے چل رہے ہیں۔ ایسا ہی، اتنا بڑا کام چل رہا ہے، بالکل پوری دنیا میں کفار پر ہیبت ہے، بالکل بالکل، پوری دنیا میں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ غنا ہونا چاہیے عالم کے اندر، وہ کسی بھی مخیر آدمی کی جیب پہ نظر رکھ کے پھر وہ اس کے پیچھے گھومتا رہے تو وہ یاد رکھیں کہ وہ دین کا کام نہیں کر سکے گا، اور اس کا دائرہ کار بہت محدود رہے گا۔ دائرہ کار اسی کا بڑھے گا جو غنا کے ساتھ دین کا کام کرے گا۔ یہ ایک اس کی زندہ مثال امیر المجاہدین۔ صحیح صحیح، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ ناظرین کرام ہم نے بھی اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، حضور اشرف المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، کہ آپ تو پھر مخدوم ہے نا، کبھی بھی کسی کی طرف التفات نہیں کی، آپ اپنی شان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جب آخر تک جو آپ کے آخری ایام تھے تو اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ سب کچھ تقسیم کر دیا آپ نے، اور اسی کی برکات ہیں جو آج ہمیں مل رہی ہیں۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ سکون اتنا ہے، اتنا سکون ہے کہ ان کے مزار پر بھی کوئی آتا ہے نا تو اتنی راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اچھا استاد صاحب، ایک بس آخری سوال میں آپ سے کروں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج وہ طلبہ نہیں آ رہے جو سختی سے پڑھتے تھے، سختی نہیں کر سکتے، اور ہم نے بھی دیکھا کہ جب طالب علم پہ سختی ہوتی ہے تو وہ جو ہے
پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا پہلے تو یہ ہے نا کہ اگر والدین نے ذہن بنایا ہو کہ بھائی استاد کے سامنے خاموش رہنا ہے تو برداشت کر لیں, مگر اب تو والدین بھی کہتے ہیں کہ بھائی استاد کون ہوتا ہے تمہارا. تو کیا سختی کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہے طالب علم کو پڑھانے کا یا نہیں؟ آپ نے تو پڑھا ہے نا ماشاءاللہ. جی ہم نے تو آپ سے پڑھا ہے. تو آپ نے ہمیں سختی کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پڑھا ہی نہیں پڑھا. بالکل پڑھا ہے. تو پھر مگر اب ویسے والدین نہیں آنا ہے جیسے ہمارے. آپ کے والدین تو ویسے ہی عظیم ہے نا, آپ تو نسبتوں والے لوگ ہیں, لیکن بہت سارے ہمارے طلبہ ایسے بھی ہیں کہ اس نوعیت کے سوالات ان کے ذہن میں بھی آتے جی ہوں گے اس دوران بھی. جی اور سختی اور نرمی دونوں کا امتزاج جو ہے نا وہی, آپ اس کی مثال یوں لے لیں, سونا ہے نا, سونا جی وہ خام شکل میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیرٹ میں لانے کے لیے, اس کو کسی اچھی شکل میں ڈھالنے کے لیے بھی سختی کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, اس کو کندن بنانا ہے, اس کو کسی زیور کے سانچے میں ڈھالنا ہے, اس کے لیے ایک چھوٹی سی ہتھوڑی بھی استعمال ہوتی ہے, صحیح حالانکہ وہ سونا ہے. صحیح. تو اسی طرح یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی خام مال کو اچھی شکل میں ڈھالنے کے لیے کبھی سختی, یعنی کبھی اس کو آگ میں بھی تپانا پڑتا ہے. بالکل تو بالکل. طالب علم جو ہے نا اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا استاد میرے لیے جو سختی کرتا ہے وہ مجھے سنبھالنے کے لیے, سدھارنے کے لیے, میری تربیت کے لیے کرتا ہے. صحیح صحیح. تو طالب علم کو تو کبھی بھی یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے. اچھا یہ جو سختی کا عنصر ہے نا جو پیدا کیا گیا لوگوں کے ذہن میں کہ جی مدارس میں بڑی سختی ہے, یہ اصل میں مدارس کے خلاف تو پوری دنیا کفر اکٹھی ہے. ان کو پتا ہے کہ پروڈکشن مدارس سے ہی آنی ہے, ایسا ہی افراد جو تیار ہوتے ہیں وہ مدارس سے ہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے مدارس کے خلاف ایک ہوا بنا دیا کہ یہاں سختی بڑی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں جتنی محبت شفقت مدارس کے طلبہ کو اساتذہ دیتے ہیں اپنی اولاد کی طرح, بالکل بالکل, بلکہ کبھی کبھی اپنی اولاد سے بڑھ کر وہ وقت اپنے طلبہ کو دیتے ہیں. ایسا ہی ہے ایسا ہی. ہم نے تو ایسے, تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہی آتا ہے کہ الحمدللہ مدارس کے اندر جو طلبہ ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں بنسبت عصری علوم کے. اچھا عصری علوم میں سختی کیوں نہیں ہوتی, عصری اداروں میں کہیے سختی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تربیت نہیں ہوتی. جہاں تربیت ہوگی وہاں سختی بھی ہوگی. صحیح صحیح. آپ اس کو قومی اداروں میں آپ دیکھ لیجئے, بالکل جہاں ڈسپلن کا یعنی کہ رول ریگولیشنز ہیں, بالکل وہاں سختی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. کوئی اعتراض کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک سپاہی سے لے کر افسر بنانے تک ہمیں ان رول سے گزارنا ہے اس کو لازم. صحیح. اگر وہ ان رولز اور ریگولیشنز کو فالو نہیں کرے گا تو وہ افسر نہیں بن سکتا. صحیح. بالکل اسی طرح جب آپ ایک طالب علم کو پہلے سال سے لے کر 8ویں سال تک اتنی ساری کتب, اتنے سارے علوم اس کے سینے میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو شیطان تو اپنا وار کرتا ہے. جی جی. تو پھر اس کو کبھی کبھی سختی سے سمجھانا پڑتا ہے. صحیح. اور بالخصوص ہاسٹل لائف جو ہوتی ہے اس میں اگر سختی نہ کی جائے تو نظام نہیں بنتا. صحیح. سختی سے مراد بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے, خدا نخواستہ بدتمیزی کرنا یا ایسے جملے کہنا کہ جو خدا بالکل اخلاقی گراوٹ جس میں نظر آتی ہو, یہ برا ہے. صحیح. اب آپ چلے جائیں یونیورسٹیز کی طرف, کالجز کی طرف اور اسکولوں کی طرف, وہاں جو ماحول ہے اس کا ہمیں تو بڑا تجربہ ہے. صحیح. کیونکہ آج 8ویں جماعت کا بچہ یا میٹرک کا بچہ جب ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اسکولوں میں کیا گند گھول دیا گیا ان کے ذہنوں میں, دلوں میں, اور وہ بچہ کتنا, آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم ان کا انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کی اخلاقی گراوٹ کی ایسی مثالیں ہمیں سامنے آتی ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے کہ یہ اتنا مسلمانوں کا پیارا بچہ, اس کو انہوں نے کیا کر کے بھیج دیا. اور وہ سب کچھ اس اسکول کے ماحول سے اسے سیکھا ہوا ہوتا ہے. صحیح. اتنا گند وہ سیکھ کے آ چکا ہوتا ہے کہ اس کو صاف کرنا بھی ہمیں پتا ہے کہ ہم 8 سال میں صاف نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں صحیح عرض کرتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں, اسکول ہیں, ان میں سختی اس لیے نہیں ہے, بچوں کو بالکل ہر چیز کی آزادی دینی گئی کیونکہ انہوں نے تو ان کو آزاد ہی کرنا ہے, دین سے باغی ہی کرنا ہے. تو وہ تو چاہتے ہی ایسا ماحول ہے کہ دیکھو بھائی یہاں کوئی سختی نہیں ہے. اب استاد بھی جو ہے نا وہ بچے کو یار کہہ کے مخاطب کر رہا ہوتا ہے, اور بچہ اپنے باپ کو پھر یار کہہ کے مخاطب کر رہا ہوتا ہے. وہ ہے پروڈکشن. آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے معاشرے کے ناسور آپ کو ملیں گے جنہوں نے عصری علوم میں ہی مہارت حاصل کی ہے, لیکن انہوں نے فراڈ کی وہ اعلیٰ مثالیں قائم کی ہے, معاشرے کے اندر کرپشن کی. آپ دیکھ لیں انہوں نے اتنے اونچے لیول کا فراڈ کیا ہے, یہ اس نظام کا تحفہ ہے. ایسے ہی جس کو ہم کہتے ہیں جی اس میں سختی نہیں ہے. بالکل بالکل. جبکہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے مدارس کے اندر جن طلبہ نے سختی برداشت کی ہے ان طلبہ کو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا برکت دی ہے, اور ان مدارس نے کیسے طلبہ پیدا کیے ہیں. امیر المجاہدین مدرسے کی پروڈکشن. بالکل بالکل ایسا ہی ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. بالکل. اور اسی طرح بہت سارے علماء, میں نام امیر المجاہدین کا بار بار لے رہا ہوں, لیکن اور بہت سارے جلیل القدر ہمارے علماء ہیں, وہ مدارس کی پروڈکشن ہیں. بالکل. جن کے کاندھوں پہ اس وقت امت مسلمہ
جو ہے نا ناز کر رہی ہے اور امت مسلمہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا لیڈر یہ ہے، اور دوسروں کو غیروں کو بھی ماننا پڑ رہا ہے کہ واقعی لیڈرشپ اس بندے کے پاس ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ مدارس کے اس نظام سے ہی نکلا ہے جس کو لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح تو یہ سختی نہیں ہے، بالکل اصل میں اساتذہ بہت مخلص ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، طالب علم کو شیطان بہکاتا ہے کہ یہ سب۔ صحیح تو یہ سوال آپ کا واپس آپ کی طرف۔ بالکل، اور یہ تو ہم نے دیکھا بھی ہے۔ ناظرین اکرام، جب استاد صاحب قبلہ مجھے سمجھا رہے تھے، وہ جملہ بھی استاد صاحب مجھے آپ کا یاد ہے کہ سختی اس وقت کرنا جب تمہارے اندر غصہ نہ ہو۔ وہ بڑی بات تھی، اور بڑا ایک مجھے اس سے سیکھنے کو بھی ملا، اور اللہ رب الجلال ہمارے استاد محترم کو قبلہ کو عمر دراز عطا فرمائے، اور استاد محترم کا سایہ ہمارے سر پر قادر قائم و دائم فرمائے۔ استاد صاحب آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ڈسکشن ود نورین میں تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، آپ ان تمام باتوں کو آپ نے سن لیا ہوگا، جو منتظمین حضرات ہیں، جو طلباء ہیں، وہ ان باتوں کو نوٹ بھی کریں اور اپنی زندگیوں میں اسے رائج کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر اس متعلق مدارس کے تعلیمی نظام سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں بھیج سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسج کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اور سوالات بھی جمع کر کے آپ کو ضرور بضرور جواب دیں گے، کیونکہ یہ ایک 20 سال 25 سال کا پورا ایک تجربہ ہے جس سے یہ کچھ باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ رب الجلال ہم تمام کو دین متین کی حقیقی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔